بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رحمان رحیم کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. الف لام میم وما یعلم تأویلہ الا اللہ. اللہ کے سوا اس کی تعویل یعنی تفسیر کو کوئی نہیں جانتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ کے ڈر و خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ. اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون. اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور وہ اس کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پہ نازل کی گئی ہے. ان کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وبالآخرۃ هم یوقنون. آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، بات چل رہی تھی تقوی کی پہلی علامت ایمان بالغیب پہ، کہ متقی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے مومن بننا، کہ اگر مومن نہیں بنیں گے تو متقی بھی نہیں بن سکتے. میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، ایک ہندو بیٹھ کر کے ٹرین میں اپنے تقوی کی کہانی سنا رہا تھا، اپنے تقوی کے حصے سناتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں ایسا بچتا ہوں، ایسا بچتا ہوں، ایسا بچتا ہوں. کالج جاتا ہوں تو کالج کا پروفیسر، کالج جاتا ہوں تو کالج کا پانی نہیں پیتا، اس کے وہاں کے گدے پہ بھی نہیں بیٹھتا. اس طرح کی باتیں وہ سناتا تھا. میں تعجب کرنے لگا کہ اس بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تقوی کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله. جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، ہر عمل باطل ہو جائے گا. یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. آپ سے بالفرض اگر شرک کا عمل سرزد ہونے لگے تو آپ کی نیکیوں کو بھی ہم ضائع کر دیں گے، آپ کی نیکیوں کو ہم ضائع کر دیں گے. کلام پاک کے 7ویں جز میں اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع میں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، نام بناؤ. 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرنے لگیں تو ان کی نیکیوں کو بھی ہم ضائع کر دیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف میں یہی لکھا ہے وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ. کتاب الایمان میں، بخاری شریف کے پہلے پارے میں کتاب الایمان میں، کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا مگر یہ کہ شرک کا ارتکاب کرے تو اس کو کافر کہا جائے گا. یعنی مشرک کافر ہے، فاسق کافر نہیں ہے. ایک ہے دینداری سے نکلنا، ایک ہے دین سے نکلنا. دینداری سے جو نکل جائے اس کو فاسق کہتے ہیں، اور جو دین سے نکل جائے اس کو کافر کہتے ہیں. تو ہمیں دونوں سے نہیں نکلنا، اللہ بچاوے ہم لوگوں کو. مکمل کلام پاک یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے. کیا ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے. اس پہ تقوی عمل کراتا ہے. ھدی للمتقین. قرآن کو کیا کہا؟ فتویٰ کہا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. آپ سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی اللہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فتویٰ ہے اس سلسلے میں. مفتی وہ ہے جو اللہ کے فتوے کو لوگوں کو بتا دے، اس کو مفتی کہتے ہیں. مفتی کسے کہتے ہیں؟ مفتی وہ ہے جو اللہ کے فتوے کو لوگوں کو بتا دے.
پھر قاضی کس کو کہتے ہیں؟ قاضی کہتے ہیں ملزم کو، ملزم یعنی منوانے والے کو. لا فرق بین المفتی والقاضی الا ان المفتی مخبر به وقاضی ملزم به. قاضی اور مفتی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا کہ اللہ کے فتوے کو قاضی منوا لیتا ہے ڈنڈے کے زور پہ، حکومت اس کے پاس ہوتی ہے، تو قاضی کے لیے حکومت کا ہونا شرط ہے. ہندوستان میں قضا کا وہ نظام نہیں ہے جو اسلامی حکومت میں ہوا کرتا ہے، لیکن پھر بھی عمارت شریعہ کا وجود ہے کہ اپنے انداز میں کام کرتے ہیں یہ لوگ. تو قاضی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے فتوے کو ڈنڈے کے زور پہ منوا لے، اور مفتی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے فتوے کو بتا دے. بس بتانا اس کا کام ہے، منوانا اس کا کام نہیں ہے. منوانا کس کا کام ہے؟ جج کا کام ہے، یعنی قاضی کا کام ہے. عربی میں اس کو قاضی کہتے ہیں اور انگلش میں جج کہتے ہیں کہ جج کا کام ہے. یہ نہیں جو ابھی جو ہے نا عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، یہ جج نہیں، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. ان کو جو ہے قانون کا پتہ ہی نہیں، ان کو تو الف لام میم کا بھی پتہ نہیں. جب ان کو قانون کا پتہ نہیں تو جاہل ہے. خواہ مخواہ نے ان کو وکیل سمجھا ہوا ہے، جج سمجھا ہوا ہے. ان کو ان کا پتہ ہی نہیں، یہ تو جاہل ہے. عالم اسے کہتے ہیں جو اللہ کے فتوے کو جانتا ہو، مفتی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے فتوے کو جانتا ہو. تو کلام پاک اللہ کا فتویٰ ہے، اس پہ عمل کون کراتا ہے؟ تقویٰ کراتا ہے. اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تقویٰ کو پہلے سیکھا ہے تب فتوے کو سیکھا. کیوں؟ اسی لیے کہ تقوی نے فتوے پہ عمل کروا دیا. آج مفتی فتویٰ دینے والا اور فتویٰ لینے والا دونوں عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے دل میں تقویٰ ہی نہیں ہے. فتویٰ دینے والا بھی عمل نہیں کرتا. فتویٰ دینے والا اور فتویٰ لینے والا یعنی مفتی اور مستفتی دونوں عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے دل میں تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا تو عمل کرے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التقویٰ ہاہنا واشار الی صدری. تقویٰ یہاں ہوتا ہے اور سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کیا. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو جب تک دل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا اللہ کے فتوے پہ اور رسول کے فتوے پہ عمل نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ جب تک کہ پیاس پیدا نہیں ہوگی اٹھا کر پانی کو پھینک دے گا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، پھینک دے گا اٹھا کر. کیوں؟ اندر طلب نہیں ہے. اسی طریقے سے دل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا تو فتوے پہ عمل نہیں کر سکے گا. آج فتووں کی کمی نہیں ہے، ہر گلی میں آپ کو مفتی مل جائیں گے. ہاں، اس کی کمی نہیں ہے. ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں جو مغرب کی 3 رکعات کو 1 رکعت باور کرائے ہوئے تھے. کہتا ہے کہ مغرب میں 1 ہی رکعت ہے. ہاں، ایک بدیہی چیز، سورج کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے کیا؟ اسی طریقے سے نماز کی رکعتیں متواتر ہیں. متواتر اس کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت پیش نہ آئے. جیسے کہ جو ہے سورج، تو اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے مفتی جنید صاحب نے دیکھا اور اس آدمی کا نام تھا ذوالفقار. اب آپ کہیں گے ذوالفقار نامی کا آدمی کی آپ غیبت کر رہے ہیں. غیبت نہیں ہے یہ، کیونکہ غیبت کے لیے معلوم کے ساتھ متعین ہونا شرط ہے. آپ کو تو معلوم تو ہو گیا نام، اس میں معلوم ہو گیا، مگر مسمى متعین نہیں ہے، اسی لیے یہ غیبت نہیں ہے. بالا بدھ منہوں میں یہ موجود ہے مسئلہ کہ غیبت نیست مگر شخص معلوم و معین رہا. غیبت نہیں ہے مگر معلوم اور متعین شخص کا تذکرہ کرنا. تو اس میں تو معلوم ہے آپ کو کہ میں نے بتایا کہ اس آدمی کا نام تھا ذوالفقار، لیکن مسمى یعنی نام والا متعین نہیں ہے آپ کے ذہن میں کہ کون ہے وہ، اسی لیے یہ غیبت نہیں ہے. ہاں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. تو وہ آدمی بتائے ہوئے تھا کہ مغرب کی 3 رکعت نہیں ہے، 1 ہی رکعت ہے. تو مفتی جنید صاحب نے دیکھا تو کہا کہ بھائی، اور لوگ سن بھی رہے ہیں، کیوں؟ عربی کا جملہ ہے کہ تمام گری ہوئی چیزوں کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے. گری ہوئی چیزوں کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بوڑھی عورتوں سے بھی پردہ کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جب نفسانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اللہ ہم لوگوں کو بچائے. آپ حضرات میں تو ماشاء اللہ تقویٰ موجود ہے. ہاں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی زدہم تقویٰ، اللہ تعالیٰ تقویٰ اور زیادہ دے دے. تو لوگ سن رہے تھے اس کی بات، تو انہوں نے کہا عالم و مفتی تو خستہ ہو گئے اور بے وقار، فتویٰ دیتا پھرتا ہے دھوبی کا گدھا ذوالفقار. اس کا نام کیا تھا؟ ذوالفقار تھا. تو
تو مفتی جنید صاحب نے پھر بدی یہ شعر کہا، عالم و مفتی تو خستہ ہو گئے اور بے وقار، فتویٰ دیتا پھرتا ہے دھوبی کا گدھا ذوالفقار۔ لوگوں نے تالیاں پیٹی اور وہ بھاگا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، فتویٰ دینے والوں کی کمی نہیں ہے، کمی عمل کی ہے، کمی عمل کی ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں جانتا ہوں ثواب طاعت و جہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ میں جانتا ہوں کہ روزے کا کیا ثواب ہے، میں جانتا ہوں حج کا کیا ثواب ہے، میں جانتا ہوں نماز کا کیا ثواب ہے، میں جانتا ہوں اعتکاف کا کیا ثواب ہے، جی میں جانتا ہوں مسجد میں بیٹھنے کا معتکف ہونے کا کیا ثواب ہے، لیکن کہتے ہیں لیکن طبیعت نہیں مانتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر میں تقویٰ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو کلام پاک نے شرط لگا دی ھدی للمتقین، تمام کلام پاک کو، قرآن کو سیکھ لو گے، اللہ کے فتوے کو سیکھ لو گے، لیکن دل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو اللہ کا ایک حکم بھی تم سے ادا نہیں کیا جا سکے گا۔ اور صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ پیدا کر دیا تھا، تو جو چیز حرام نہیں ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی حرمت کی آیت نازل کیجئے، تو شراب کی حرام ہونے کی آیت نازل کر دی، یعنی دعا کیسے نازل کروا دی؟ تقویٰ تھا تو جو چیز حرام نہیں ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں پھوٹنا دیکھا، آپس میں مار کاٹ دیکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز میں نماز کی نیت باندھی، نشہ کا غلبہ تھا، کہہ رہے ہیں آبدو ما تعبدو، اللہ کو غائب کر دیا، آبدو ما تعبدو، جس چیز کی پوجا تم کرتے ہو اسی کی پوجا میں کرتا ہوں، لات عزا منات کو تم پوجتے ہو تو میں بھی لات عزا منات کو پوجتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کہا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اے اللہ شراب کا صاف حکم نازل کر دیجیے کہ یہ حرام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچو۔ تو شراب کو حرام کروایا۔ جب پردے کی آیت نازل ہوئی ہے تو دیکھا نماز فجر میں کہ عورتوں کے بدن پہ کالے لباس، کالی چادریں ایسی تھیں جیسے کالے کوے ہوں، یہ حدیث میں موجود ہے، جیسے کالے کوے ہوں، یعنی جیسے ہی حکم نازل ہوا فوراً ان کے بدن پہ پردہ آیا۔ کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان میں تقویٰ آ گیا تھا۔ تو تقویٰ کا حاصل کرنا فرض ہے، اور تقویٰ کی پہلی بنیادی علامت جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، غیب پہ ایمان، یعنی بن دیکھے ماننا، ماننے کے لیے دیکھنے کی شرط نہیں لگانا۔ کیوں نہیں لگانا؟ اس لیے کہ ہم اندھے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والے ہیں۔ ہم اندھا ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ اندھا ہو کے بھی کسی آنکھ والے کے پیچھے نہ چلنا عیب ہے۔ تو ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے۔ کلام پاک میں بے شمار آیتیں ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا آپ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو میری سنت پہ چلو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا، ہم اندھے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ آنکھ والے کہاں لکھا ہے کلام پاک میں؟ کلام پاک میں تو ہر آیت آنکھ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اصل تو معلوم ہوا علامہ یہ نا سورۃ النجم میں موجود ہے، اے مکہ کے کافرو کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بھی جنگ کرتے ہو جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کو دیکھا ہے؟ کس کو دیکھا؟ غیب کو دیکھا۔ تو ہم نے غیب کو نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کو دیکھا، تو حضور کا دیکھ لینا کافی ہے، حضور کا دیکھ لینا کافی ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ماریہ قبطیہ بہت غمگین تھی، رونے لگی، پریشان ہو گئی کہ ایک بچہ تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو کہا کہ ماریہ قبطیہ پریشان کیوں ہو، تم دیکھنا چاہتی ہو، دیکھو تمہارا بچہ جو ہے آسمان میں ہے، حوروں کی گود میں، سر اٹھا کے دیکھ لو۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کی خبر کافی ہے۔ اور تو کئی بار ایسا تھا، اب آپ اندازہ لگائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایمان ہیں، ایمان بالغیب کے واسطہ کون بنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس واسطے کو ہٹا دو تو ہمارا ایمان ختم، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور دشمنوں کی یہ کوشش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بدنام کیا جائے،
اور مسلمانوں سے حضور سے مسلمانوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے۔ ایسی ہی چند کتے قسم کے لوگ پیدا ہوئے، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے کتے اور کتیاں ایسے پیدا ہو گئی کہ مسلمان کا بچہ بھی ان کے خون کا پیاسا ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایمان ہے، جیسے فلاسفہ نے لکھا ہے، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس، کہ چاند کی روشنی سورج سے مستفاد ہے، ماخوذ ہے۔ چاند اور سورج کے بیچ میں اگر زمین آ جاتی ہے تو چاند میں گہن لگ جاتا ہے، چاند میں گہن لگ جاتا ہے کیونکہ زمین بیچ میں آ گئی۔ یہیں سے سائنسدانوں نے یہ نظریہ نکالا ہے کہ چاند میں جو روشنی ہے وہ ذاتی روشنی نہیں ہے بلکہ سورج کا فیض ہے وہ۔ اسی طریقے سے ہم میں جو ایمان ہے یہ اپنا ایمان نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، یہ فیض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علامہ اقبال سہیل نے کہا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ اگر وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شاہ امتوں کا بادشاہ نہ ہوتا تو یہ آسمان و زمین بھی نہیں ہوتے۔ 9 حدیثیں ذکر کی ہیں پاکستان کے سب سے بھاری مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 حدیثیں اس سلسلے میں ذکر کی ہیں احسن الفتاوی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بنانا نہ ہوتا تو آسمان و زمین کو بھی اللہ نہ بناتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایمان ہے، اسی لیے اپنی پہچان سے پہلے حضور کی پہچان ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے بچے کے وجود سے پہلے ماں کا وجود ضروری ہے ورنہ بچے کا وجود نہیں ہوگا، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اپنی پہچان سے پہلے ضروری ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا یا پہچان کے انجان بن گئے۔ جی ہاں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا ہر ایک کے ذمہ لازم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے نا انشاءاللہ، ضرور مطالعہ کریں گے۔ سیرت کی کتابیں مارکیٹ میں بازاروں میں آ گئی ہیں۔ تو ایمان کے متعلق میں بتا رہا تھا کہ ایمان کے معنی آتے ہیں امن دینا۔ کس کو امن دینا؟ مومن کے معنی آتے ہیں امن دینے والا۔ کس کو امن دینے والا؟ جن جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں کو امن دینا، جھٹلانے سے کہ ہم نہیں جھٹلاتے، کہ اگر ہم امن دیں گے تو امن ہمیں ملے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ امن ہمیں ملے گا، امن ہمیں ملے گا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے حرم، خانہ کعبہ میں کوئی داخل ہو جائے تو فہو آمن، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ایمان میں داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جنہوں نے ایمان لایا اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے۔ ان کے لیے کیا ہے دوستو؟ امن ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی گوشے میں مسلمانوں کے لیے موجودہ دور میں امن نہیں ہے۔ پتا چلا کہ ایمان میں ملاوٹ ہے۔ ایمان میں اگر ملاوٹ نہ ہو تو ناممکن ہے کہ امن نہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے ایمان نے ان کو امن تک کیسے پہنچایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان کے اسلام مسلمان ہونے سے پہلے کہ اے عدی، تمہیں ایمان سے کیا چیز روک رہی ہے؟ یاد رکھو وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ عراق کے پاس جو ہیرا جگہ ہے وہاں سے ایک عورت چلے گی اور آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور کوئی غلط نظر سے دیکھنے والا اس کو نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام کا ایمان ملاوٹ سے پاک تھا، اس لیے اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ایمان والوں کے لیے امن ہے بشرطے کہ اپنے ایمان میں ملاوٹ نہ کریں۔ ہمارے ایمان میں ملاوٹ ہے کہ ہم نے مخلوق کو ملا لیا ہے، اس میں
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का मजमून हमने भुला दिया। अल्लाह ही ये ईमान है, अल्लाह भी ये शिर्क है। ये भी जिस दिन निकाल देंगे और सिर्फ ही आ जाएगा जब दुनिया की मखलूक का ये आलम है इंसानों का कि खालिस मटेरियल ढूंढती है, खालिस दूध, खालिस घी, खालिस माल, खालिस चीजें, तो क्या अल्लाह हमारे ईमान को खालिस नहीं ढूंढेंगे? इसीलिए अपने ईमान को खालिस करने की मेहनत करनी है। अब आप सवाल करेंगे कि ईमान और दीन में क्या फर्क है? एक सवाल पैदा होता है ना कि दीन और ईमान में क्या फर्क है। चंद मिनट बात करूंगा, बात खत्म कर दूंगा क्योंकि आज बोलने की तबीयत नहीं जा रही है। ईमान और दीन में क्या फर्क है, इसको समझें आप हजरात। बात मरतबा समझते हैं कि ईमान और दीन एक है, नहीं। ईमान कहते हैं मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक को, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर खबर की तस्दीक यानी मान लेने का नाम ईमान है। मा जाअ बिही नबी की तस्दीक का नाम ईमान है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी खबर दे दी है उस खबर को बगैर चुनो चुरा के, बगैर सोचे समझे इसका मान लेना क्या है? ईमान है। फिर दीन किसको कहते हैं? दीन कहते हैं मा जाअ बिही नबी को, कानून को दीन कहते हैं, उस कानून को मान लेने का नाम ईमान है। ईमान और दीन में फर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर कुरान की शक्ल में हो या हदीस की शक्ल में हो उसको दीन कहते हैं, यानी कानून खुदाबंदी, खुदा के कानून का नाम जो कुरान और हदीस की शक्ल में मौजूद है इसका नाम है दीन, और इस दीन को मान लेने का नाम ईमान है। ईमान और दीन में ये फर्क है, बुनियादी फर्क, इसको ध्यान में रखेंगे तो पता चला कि दीन में कमी बेशी नहीं हो सकती, ईमान में कमी बेशी होती है। मानने में कमी बेशी होती है, कानून में कमी बेशी नहीं होती। उसको मिसाल से समझे, जैसे हिंदुस्तान में सन 1950 ईस्वी में अंबेडकर की निगरानी में एक मजलिस मुरतब की गई और उसमें हिंदुस्तान में कानून लगाए गए। कानून, वो कानून अपनी जगह, लेकिन उसके मानने में कमी बेशी होती है। कानून है, फिक्स है। कानून क्या है? फिक्स है। बस एक मिसाल दे रहा हूं, मैं नहीं, तबीयत नहीं चाहती लोगों का नाम लेने की। ज़ौक़ न कर नूर में आमेज़िश जुल्मत, क्या काम मोहब्बत में तबर्रे को अली की, नूर में जुल्मत की मिलावट क्यों, रोशनी में तारीफी कहां से आ गई। लेकिन मिसाल से समझाना चाह रहा हूं मैं कि अल्लाह ताला के कानून का नाम दीन है और इस दीन में को मान लेने का नाम क्या है? ईमान है। और ईमान में कमी बेशी तो हो सकती है मगर दीन में कमी बेशी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस दीन को नाज़िल किया है और हम ही इसके हाफिज हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वहां अज़्ज़िक्र दीन के माना में, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अज़्ज़िक्र दीन के माना में है। तो दीन में कमी बेशी नहीं हो सकती, ईमान में कमी बेशी हो सकती है, मानने में कमी बेशी हो सकती है। यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान लिखा है, किताबुद दीन नहीं लिखा, और 2 दावे किए हैं उसमें। कितने दावे किए हैं? 2 दावे। 5 मिनट और बात करेंगे, बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। एक दावा किया है अल ईमान कौलुन व फ़िअलुन, ईमान कौल और अमल के मजमूए का नाम है। इस दावे का मतलब समझिए, एक है ईमान का मरकज, एक है ईमान का मुज़हिर, एक है ईमान का मज़हर। ये 3 लफ्ज़, मरकज, मुज़हिर, मज़हर। मरकज, ईमान का मरकज वो है दिल। ईमान का मरकज क्या है? दिल। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अब तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने शिकायत की है अगर ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल हो जाए तो जबान नहीं उठ सकती, आंखें मोमिन हो जाएंगी, जबान मोमिन हो जाएगी, कान मोमिन हो जाएंगे, हाथ मोमिन हो जाएंगे, पांव मोमिन हो जाएंगे। नामुमकिन है कि दिल के अंदर ईमान का नूर दाखिल हो जाए और उसकी जबान झूठ बोले, उसकी आंखें गलत देखे, उसके कान गाने सुने और उसका दिमाग गलत सोचे। ये नामुमकिन है। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अब तक ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। ये अल्लाह कहते हैं
کہ صحابہ کرام کے دل میں ایمان نے گھر بنایا تھا، پھر بلال حبشی کی کھالیں کھینچی جا رہی ہیں، خباب بن عرب کے سر پہ لوہے کو گرم کر کے داغا جا رہا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاتوں سے اور پاؤں سے روندا جا رہا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کی جا رہی ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جا رہا ہے، حضرت عافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دی جا رہی ہے، لیکن ایمان ہے کہ نکلنے کو تیار نہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایمان دل میں گھس چکا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی چیز بغیر قربانی کے وجود میں نہیں آتی، تو کائنات میں اگر سب سے قیمتی چیز ہے تو ایمان ہے، ایمان بغیر قربانی سے کیسے ہمارے دل میں گھسے گا، ہمارے دل میں کیسے داخل ہوگا؟ اور جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو مومن باپ کو نہیں پہچانتا اللہ کے مقابلے میں، مومن بیٹے کو نہیں پہچانتا اللہ کے مقابلے میں، مومن بیوی کو نہیں پہچانتا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ کلام پاک میں موجود ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے صحابہ کے دل میں ایمان کو داخل کر دیا، نتیجے میں ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے غزوہ بدر میں ان کے باپ آئے، تلوار بچاتے رہے، پھر آ گئے، پھر بچاتے رہے، پھر آگے، پھر بچاتے رہے، کہا کہ اب باپ میرے پیچھے لگ گیا ہے اور مشرکین کے لیے رکاوٹ بنا ہے، تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ دی۔ کلام پاک میں آیت نازل ہو گئی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی شان میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہ آیت نازل ہو گئی کہ ان کا تعلق اب اللہ سے مضبوط ہو چکا ہے، اب یہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں پہچانتا، اگر پہچانتے ہیں تو اللہ کے لیے پہچانتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں پہچانتے۔ ایمان داخل ہوگا، آنکھیں غلط دیکھیں گی نہیں، اسی لیے کہا کہ ایمان کا مرکز دل ہے اور مظہر زبان ہے، کہ ناممکن ہے کہ ایمان دل میں داخل ہو جائے اور زبان پہ تالے لگ جائے، ناممکن ہے یہ۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے ناممکن ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے ہیں، زبان ایمان بول رہی ہے، کہیں گے کہ وہ نبی تھے، صحابی کی مثال پیش کیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان بول رہی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو چھپا، کہا یا رسول اللہ یہ مشک و عشق کیسے چھپ سکتا ہے، ایمان حق ہے تو کیسے چھپ سکتا ہے؟ مشرکین کے بیچ میں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی دیواروں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پٹائی ہو رہی ہے، لیکن پھر دوبارہ جا کر کے وہی کلمہ کہا۔ اس دن بھی پٹائی ہوئی اور اس کے کل ہونے کے بھی اسی کلمے کی وجہ سے پٹائی ہوئی، لیکن زبان پہ ہماری زبان پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ غیر مسلموں کے سامنے ہم اسلام کو پیش نہیں کر پاتے۔ لیکن صحابہ کرام کی زبان پہ کلمہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ دل میں ایمان داخل ہو چکا تھا۔ بلبل کو نہ کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا فریاد لبوں تک آئے گی۔ تو زبان کیوں بول رہی ہے؟ اس لیے کہ اندر دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، اور جب دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تو آنکھوں کے راستے سے بھی نکلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے لگے، صحابہ کی ایک جماعت سنی اور سننے کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرتے ہوئے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کلام پاک نے کہا کیوں ایسا ہوا؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے۔ تو ایمان کا ایک مرکز ہے وہ ہے دل، ایمان کا مظہر ہے وہ ہے زبان، اور ایمان کا مظہر ہے وہ ہے بدن۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آئیں گے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونرجو أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله